بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک مصرع پر بحث کر کے اس کا تجزیہ کرنا اور اصل متن کا تعین کرنا کس تنقید کا کام ہے؟ سائنٹیفک، ساختیاتی، متنی یا پھر اسلوبیاتی تنقید؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 81 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی متنی تنقید۔ ایک ایک لفظ اور ایک ایک مصرع پر بحث کر کے اس کا تجزیہ کرنا اور اصل متن کا تعین کرنا وہ کہلاتا ہے متنی تنقید۔ یاد رکھیے گا دوستو، متنی تنقید سے متعلق خلیق انجم کی ایک کتاب ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے متنی تنقید کے تعلق سے خلیق انجم کی، یاد رکھیے گا۔ خلیق انجم کی کتاب کا نام یہی ہے متنی تنقید، یاد رکھیں گے۔ متنی تنقید جو ہے یہ خلیق انجم کا بہت ہی مشہور کتاب ہے، تو اسے یاد رکھیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زمزمہ قیصری ان میں سے کس کی نظم ہے؟ میرا جی، حالی، محمد حسین آزاد یا پھر سرور جہان آبادی؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 82 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی مولانا الطاف حسین حالی۔ بات کریں حالی کے بارے میں تو مولانا الطاف حسین حالی کی پیدائش 1837 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، وفات 1914 عیسوی کو پانی پت ہی میں ہوئی ہے۔ میرا جی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو میرا جی کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے پنجاب میں، اور وفات 1949 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ محمد حسین آزاد کی 1830 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی کے مجموعہ میں 15 نظم شامل ہیں، یاد رکھیے گا۔ مجموعہ نظم حالی میں 15 نظم شامل ہے، جس میں سے یہ آتا ہے زمزمہ قیصری۔ مجموعہ نظم حالی کے کچھ مشہور نظمیں ہیں، تو ضرور جو ہے ان نظموں کو آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ ان سے اکثر سوالات بنتے رہتے ہیں، جیسے کہ برکھا رت، نشاط امید، حب وطن، مناظرہ، رحم و انصاف، مسدس، ترکیب بند، مدرسۃ العلوم مسلمانان علی گڑھ ترکیب بند میں ہے یہ، تعصب و انصاف، کلمۃ الحق، مناظرہ واعظ و شاعر، جشن حویلی، فوٹ اور ایکے کا مناظرہ، مسلمانوں کی تعلیم، جمع مردی کا کام، موسم بزمزمہ قیصری۔ زمزمہ قیصری جو ہے یہ ترکیب بند میں ہے، اور اس کے علاوہ نظم رامپور۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ گاتی کا دوپٹہ چمک میں برق ہے، کلا زری بالائے فرق ہے۔ اس عبارت میں بالائے فرق کے کیا معنی ہیں؟ ہتھیلی پر، سر پر، آسمان پر یا پھر کھوٹی پر؟ جی تو سوال نمبر 83 کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، یعنی سر پر۔ گاتی کا دوپٹہ چمک میں برق ہے، کلا زری بالائے فرق ہے۔ بالائے فرق کے معنی جو ہے وہ سر پہ ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا دوستو۔ شور میدان میں تھا کہ دلبرو نکلو، نیزہ بازی کرو تلواروں کو پھیرو نکلو۔ نہر قابو میں ہے اب پیاسوں کو گھیرو نکلو، نمازیوں سب سے بڑو غول سے شیرو نکلو۔ رستمو دادو غادو کے یہ داد کا ہے، رستمو داد دغا دو کہ یہ دن داد کا ہے۔ سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے۔ یہ بند جو ہے کس کے مرثیہ کا ہے؟ مرزا دبیر، میر انیس، مرزا سودا یا پھر مرزا حق؟ جی تو سوال نمبر 84 کا صحیح جواب ہوگا میر انیس۔ بات کریں میر انیس کے بارے میں تو میر انیس کی پیدائش جو ہے 1802 عیسوی کو یہ دوستو فیض آباد میں ہوئی ہے 1802 عیسوی کو، اور وفات 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ مرزا دبیر کی پیدائش 1803 عیسوی میں ہوئی ہے، اور وفات 1874 عیسوی کو 75 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 74 میں میر انیس کی وفات ہے۔ مرزا سودا کے بارے میں بات کریں تو مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش 1712 عیسوی کو ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ سودا کی پیدائش جو ہے 1712 عیسوی کو دہلی میں، اور وفات جو ہے 1781 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ اور یہ جو بند ہے دوستو
یہ میر انس کے مشہور مرثیہ ہیں، نمک خان تکلم فساد میری، نمک خان تکلم فساد میری، یہ داخل نصاب ان کا مرثیہ ہے، وہ اسی سے ماخوذ ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 85 کی طرف۔ دریائے لطافت کس فن کی کتاب ہے؟ داستان، واسوخت، غزل، قواعد و زبان۔ اور ساتھ ہی ساتھ بتایا کہ دریائے لطافت کس کی تصنیف ہے؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 85 کا صحیح جواب ہوگا قواعد و زبان۔ قواعد و زبان جو ہے دریائے لطافت کا جو موضوع ہے وہ قواعد زبان ہے۔ دریائے لطافت جو ہے یہ قواعد زبان پر لکھی گئی کتاب ہے، اور کس کی ہے تو یاد رکھیں گے انشاء اللہ خان انشا کی یہ کتاب ہے۔ اور دریائے لطافت جو ہے یہ انشاء اللہ خان انشا نے نواب سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی۔ یاد رکھیں کہ دوستو دریائے لطافت کو انشاء اللہ خان انشا نے نواب سعادت علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی۔ اور اس کی تصنیف میں مرزا قتیل بھی ساتھ تھے، اور مرزا قتیل نے ہی دریائے لطافت نام جو ہے اس کا تجویز کیا تھا۔ دریائے لطافت یہ نام جو ہے مرزا قتیل صاحب نے ہی تجویز کیا تھا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 86 کی طرف۔ میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں روکاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا۔ 17 رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم حبس دوام صادر ہوا۔ یہ جملے غالب نے اپنے خط میں کس کو لکھے تھے؟ میر مہدی مجروح، مرزا تفتہ، نواب علاء الدین خان الہی یا پھر نیر رخشاں؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 86 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا تیسرا، یعنی نواب علاء الدین خان الہی۔ یاد رکھیں دوستو، غالب نے اپنے خط میں جو ہے نواب علاء الدین خان الہی کے لیے یہ لکھا تھا۔ غالب کے خطوط نواب علاء الدین خان احمد خان الہی، نواب علاء الدین احمد خان الہی، سنو عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح اور ایک نام آبگل، اس خط میں شامل ہیں۔ یہ جو عبارت ہے سنو عالم دو ہیں، ایک عالم ارواح اور ایک نام آب و گل، وہ اسی خط میں شامل ہے نواب علاء الدین احمد خان الہی میں۔ یہ عبارت بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ عبارت جو ہے کس خط میں آیا ہے، تو یاد رکھیے گا۔ خط بنام مولانا نسیمی میں یہ آیا ہے، شیر اپنے بچوں کو شکار کا گوشت کھلاتا ہے، طریقے صیدا فگنی سکھاتا ہے، جب وہ جوان ہو جاتے ہیں آپ کا شکار کر کھاتے ہیں۔ یہ آیا ہے خط بنام مولانا نسیمی میں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، کس قدر ہر ذا سراہوں کے ایازن باللہ، یہ قلم خارج اداب وقار تم کی۔ یہ شعر قصیدہ غالب کے کس جز سے متعلق ہے؟ دعا، مداح، گریز یا پھر تشبیب؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا گریز۔ چلیے جی یاد رکھیے دوستو، یہ دیوان غالب سے اخذ کیا گیا ہے، اور یہ ایک منقبت ہے، اور غالب نے جو ہے حضرت علی کے لیے یہ لکھا تھا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 88 ہے، پتنگ ایسا بنا ایسا لڑا کہ نزدیک و دور مشہور ہے، 70 بچھڑ تار ڈور اس کا پتنگ، خیراتی یا جھنگی کے ہاتھ کا، لڑائی کی ہاتھ کا، رستم کی عافیت تنگ کرنے والا، مخنی ہاتھ پاؤں پر مولوی عمدہ نے ایسا لڑایا، عمدن اتنا بڑھایا کہ کروبیوں سے اس میں عبادت چھوٹی، دوڑ دوڑ کر لوٹی، آنکھ بجا کر پیٹا توڑا، فرشتے خاں کا پتنگ نہ چھوڑا۔ یہ عبارت کس داستان کی ہے؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 88 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا، یعنی فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب کے بارے میں بات کریں تو یہ داستان رجب علی بیگ سوری نے 1824 عیسوی میں لکھی تھی، اور پہلی بار یہ داستان 1843 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا کس کے جو ہے رجب علی بیگ سوری نے کس کی فرمائش پر لکھی تھی اس داستان کو؟ تو یاد رکھیں گے دوستو، حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر لکھی تھی۔
اور داستان فسن عجائب کی عبارت جو ہے انتہائی پرتکلف، نہایت پیچیدہ اور مقفع مسجع کے یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا دوستوں۔ رجب علی بیگ سور کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش جو ہے 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے اور وفات 1869 عیسوی کو بنارس میں ہوئی ہے۔ اس داستان میں مشہور کردار فیروز بخت، انجمن آرا بھی بہت پوچھا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا انجمن آرا جو ہے وہ اسی داستان یعنی فسن عجائب کا کردار ہے۔ اس کے علاوہ ماہ طلعت کا کردار مشہور ہے، شہزادی منڈی اور مہر نگار ڈاکٹر نیئر ہیں، وہ مہر نگار کا کردار جو ہے وہ بہت ہی فعال اور اہم کردار بتاتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ خرابہ دلی کا وہ چند بہتر لکھنؤ تھا، وہیں میں کاش مر جاتا سارا سیما نہ آتا یہاں۔ یہ شعر کن کا ہے؟ مصحفی، میر حسن، میر تقی میر یا پھر انشاء اللہ خان انشاء؟ اس سوال کا صحیح جواب ہوگا تیسرا یعنی میر تقی میر۔ خرابہ دلی کا وچن بہتر لکھنؤ سے تھا، وہی میں کاش مر جاتا سارا سیما نہ آتا یہاں۔ یہ شعر جو ہے میر تقی میر کا ہے۔ میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوئی ہے اور وفات جو ہے جب دہلی اجڑ رہا تھا تو وہ لکھنؤ چلے گئے تھے، تو وہیں پہ انہوں نے یہ شعر کہا تھا، اور ان کی وفات جو ہے 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کتے ان میں سے کس کا انشائیہ ہے؟ کنہیا لال کپور، خواجہ حسن نظامی، پطرس بخاری یا پھر رشید احمد صدیقی؟ جی تو سوال نمبر 90 کا صحیح جواب تیسرا ہوگا یعنی پطرس بخاری۔ بات کریں پطرس بخاری کی تو ان کا اصل نام سید احمد شاہ تھا اور بخاری یہ تخلص کرتے تھے، اور ان کا قلمی نام پطرس تھا۔ پیدائش ان کی 1898 عیسوی کو ہوئی ہے پشاور میں، اور وفات 1958 عیسوی کو نیو یارک میں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا پطرس بخاری کو اردو کا ٹامس گرے کہا جاتا ہے، اردو کا ٹامس گرے انہیں کو کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کتے یہ انشائیہ جو ہے مضامین پطرس میں ہی شامل ہے، یاد رکھیں گے دوستو۔ مضامین پطرس میں کل 11 مضامین ہیں۔ مضامین پطرس میں کتنے مضامین ہیں؟ تو 11 مضامین ہیں۔ 11 مضامین کیا ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوستو۔ ہاسٹل میں پڑھنا، سویرے جو کل آنکھ میری گلی، کتے، اردو کی آخری کتاب، میں ایک میاں ہوں، مرید پر کبیر، انجام بخیر، سینما کا عشق، میبل اور میں، مرحوم کی یاد میں یعنی سائیکل کی سواری، اور لاہور کا جغرافیہ۔ سائیکل کی سواری اور لاہور کا جغرافیہ دونوں داخل نصاب ہے۔ مضامین پطرس کا دیباچہ رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے، یاد رکھیے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا، یہاں کنہیا لال کپور اور رشید احمد صدیقی کی پیدائش و وفات کے بارے میں بات کریں تو کنہیا لال کپور کی پیدائش جو ہے 1910 عیسوی کو لائل پور میں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا، اور 1980 عیسوی کو لائل پور ہی میں ہوئی ہے۔ اور رشید احمد صدیقی کی پیدائش 1896 عیسوی کو جون پور میں، اور وفات 1977 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 91 کی طرف۔ ناول امراؤ جان ادا میں نان شبینہ کا محتاج کون ہے؟ نان شبینہ کا محتاج کون ہوتا ہے ناول امراؤ جان ادا میں؟ جی تو سوال نمبر 91 کا صحیح جواب ہوگا میر اولاد علی۔ ناول امراؤ جان ادا میں نان شبینہ کا محتاج میر اولاد علی ہوتا ہے۔ ناول امراؤ جان ادا مرزا ہادی رضویٰ کا شاہکار ناول ہے جو 1899 سے منظر عام پر آیا۔ یاد رکھیے گا دوستو یہ ایک طرح سے نفسیاتی ناول ہے۔ یہ ناول جو ہے 25 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ مرزا رضویٰ کے بارے میں بات کریں تو ان کی پیدائش 1858 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، اور وفات 1931 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے تو حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ مرزا ہادی رضویٰ کا شمار جو ہے نفسیاتی نقادوں میں کیا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، نفسیاتی نقادوں میں جو ہے ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ عقل نور ہے، عقل کی دوڑ بہت دور ہے، عقل ہے تو آدمی کہواتے، عقل ہے تو خدا کو پاتے، عقل اچھے تو تمیز کرے برا اور بھلا جانے، عقل اچھے تو عیش کو ہو دوسرے کو پچھانے، عقل نے میر، عقل نے پیر، عقل نے بادشاہ، عقل نے فقیر، یہ عبارت کس کی لکھی ہوئی ہے؟ جی دوستو تو سوال نمبر 92 کا صحیح جواب ہوگا ملا وجہی۔
اور یہ اقتباس جو ہے ملا وجہی کی داستان سبرس سے ماخوذ ہے. یاد رکھیں گے سبرس کو ملا وجہی نے 1635 عیسوی میں لکھا تھا عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر. بڑھتے ہیں سوال نمبر 93 کی طرف. بڈھا سود خور کس کا افسانہ ہے؟ حیات اللہ انصاری، منشی پریم چند، عباس حسینی یا پھر عصمت چغتائی؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 93 کا صحیح جواب پہلا ہوگا حیات اللہ انصاری. بڈھا سود خور یہ حیات اللہ انصاری کا افسانہ ہے. بڑھتے ہیں سوال نمبر 94 کی طرف. ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار کس کا قصیدہ ہے؟ مومن، سودا، ذوق یا پھر غالب؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 94 کا صحیح جواب ہوگا، فٹافٹ آپ لوگ آنسر کریں. جی دوستو، تو سوال نمبر 94 کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، یعنی مرزا محمد رفیع سودا. ہے چرخ جب سے ابلق ایام پر سوار یہ ان کا داخل نصاب تضحیک روزگار جو قصیدہ ہے وہ اسی سے ماخوذ ہے، یاد رکھیے گا. بات کریں سودا کی تو ان کا ایک اور داخل نصاب قصیدہ ہے ہوا جب کفر ثابت ہے و تمغائے مسلمانی. ان کی پیدائش جو ہے سودا کی 1712 عیسوی کو دہلی میں اور وفات 1781 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے. مومن کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ تو مومن کی پیدائش جو ہے 1800 عیسوی کو ہوئی ہے، دہلی میں وفات 1852 عیسوی کو دہلی ہی میں ہوئی ہے. ذوق کی پیدائش 1789 عیسوی کو ہوئی ہے، 1789 کو، اور وفات 1854 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں. غالب کی 1797 اور وفات 1869. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جیلانی بانو کے کردار جیلانی بانو کے کردار ادو کا اصلی نام کیا ہے؟ جی تو سوال نمبر 95 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا تیسرا، یعنی آدم علی خان. جیلانی بانو 1936 عیسوی کو بدائی میں پیدا ہوئی تھی. ان کے افسانی مجموعے کے بارے میں بات کریں تو پہلا افسانہ جو ہے ان کا موم کی مریم ہے. موم کی مریم ان کا پہلا افسانہ ہے جو 1994 میں شائع ہوا ہے. اور یاد رکھیے دوستو، جیلانی بانو کا پہلا افسانوی مجموعہ روشنی کے مینار ہے جو 1958 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. قرۃ العین حیدر نے اپنے ناولوں کے عنوانات شعراء کے کلام سے اخذ کیا ہے، اسے غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. بہت ہی اچھا سوال ہے، خوب غور سے پڑھیے اور پھر اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے. جی دوستو، تو سوال نمبر 96 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا تیسرا، یعنی الف جیم اور دال. الف جیم اور دال. سفینہ غم دل فیض احمد فیض کے شعر سے اخذ کیا ہے انہوں نے، اور گردش رنگ چمن مرزا غالب کے شعر سے اخذ کیا انہوں نے، اور آگ کے دریا کا جگر مراد آبادی. یاد رکھیے دوستو، سفینہ غم دل 1952 عیسوی منظر عام پر آیا ان کا ناول، اور اس ناول کا عنوان فیض احمد فیض کے نظم صبحی آزادی سے اخذ کیا ہے. شعر ہے: کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. میرے بھی صنم خانے، یہ بھی ایک ان کا ناول ہے اور وہ علامہ اقبال کے شعر سے اخذ ہے. میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے، دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانے. آگ کا جو دریا ہے یہ قرۃ العین حیدر کا، اور یہ جگر مراد آبادی کے انہوں نے شعر سے اخذ کیا ہے. یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اور گردش رنگ چمن، یہ مرزا غالب کا وہ شعر ہے: عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن، عمر میری ہو گئی صرف بہار حسن، گردش رنگ چمن ہے ماہ وصال عندلی. ایک ان کا ناول ہے چاندنی بیگم. یہ ناول جو ہے کسی بھی شعراء کے کلام سے انہوں نے اخذ نہیں کیا ہے، کسی بھی شعراء کے کلام سے انہوں نے اس کا عنوان جو ہے نہیں لیا ہے. اس کے علاوہ ان کا جتنا بھی ناول ہے وہ کسی نہ کسی شعراء کے کلام کے ٹکڑا سے جو ہے انہوں نے اخذ کیا ہے. چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 97 کی طرف. ذیل میں سے کون سا نقاد تاثراتی تنقید میں شامل نہیں؟ فراق گورکھپوری، مہدی آفادی، محمد حسن عسکری یا پھر آل احمد سرور؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 97 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا چوتھا، یعنی آل احمد سرور. بات کریں آل احمد سرور کی تو ان کی پیدائش جو ہے 1911 عیسوی کو بدائی میں ہوئی اور وفات 2002 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے.
याद रखिएगा दोस्तों, ये आले मसूर तासुराती तनकीद में शामिल नहीं थे। इसके अलावा फ़िराक गोरखपुरी, मेहदी अफादी और मोहम्मद हसन अस्करी, ये सभी जो हैं तासुराती तनकीदी नक़ाद हैं, तासुराती तनकीद के ये नक़ाद हैं। और जमालियाती नक़ाद भी माने जाते हैं ये सभी, फ़िराक, मेहदी अफादी और हसन अस्करी। और ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा तरक्की पसंद नक़ाद नहीं है, तो याद रखिएगा मोहम्मद हसन अस्करी ये नहीं हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 97 की तरफ, 98 की तरफ। इनकलाब की खूनी तस्वीर में रोमानियत झलकती है। यह एक तरह की अदबी दहशतगर्दी है, यह एक ज़हनी और जज्बाती बुलो है। एक दरमियानी तबका के इनकलाब परस्त नौजवान के लिए इब्तदा में शायद जायज़ तो हो, जिससे उसे एक इश्तराकी शायर को दूर होना चाहिए, शायर को दूर रहना चाहिए। नौजवान तरक्की पसंद शायरों की मनफी शायरी पर ये किसकी तनकीद है? फैज़, सरदार जाफ़री, एहतशाम या फिर सज्जाद ज़हीर? जी, तो सवाल नंबर 98 का सही जवाब हमारा हो जाएगा सज्जाद ज़हीर। बात करें सज्जाद ज़हीर की, तो इनकी पैदाइश 1905 ईस्वी को जौनपुर में हुई है और वफ़ात 1973 ईस्वी को कज़ाकिस्तान में हुई है। सज्जाद ज़हीर ये तरक्की पसंद नक़ाद हैं और तरक्की पसंद तहरीक के बानी भी कहे जाते हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 99 की तरफ। अगरचे शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की जाबजा तारीफ़ की है, मगर एतक़ाद इसको बहुत बुरा जानते थे और अपने फ़ेल पर सख्त नादिम भी थे। बावजूद उसके उन्होंने कभी अपने इस फ़ेल को छुपाया नहीं। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है और किसकी है? जी, तो याद रखिएगा दोस्तों, सवाल नंबर 99 का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी इदगार गालिब। इदगार गालिब मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली की लिखी हुई किताब है जो 1897 ईस्वी मंजर आम पर आया और यादगार गालिब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये गालिब की सवानी उमरी है, यादगार गालिब, याद रखिए दोस्तों, और ये इबारत जो है इसी किताब से माखूज़ है। बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने तहक़ीक़ की क्या तारीफ़ की है? इनमें से हक़ाइक़ की बाज़ियाफ़त तहक़ीक़ का मकसद है, या तहक़ीक़ सच्चाई की तलाश है, या फिर तहक़ीक़ किसी अमर को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है, या तहक़ीक़ दरअसल तलाश व जुस्तजू के ज़रिए हक़ाइक़ को मालूम करने और उनके तस्दीक करने का नाम है। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 100 का हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी तहक़ीक़ किसी अमर को उसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। बात करें क़ाज़ी अब्दुल वदूद की पैदाइश वफ़ात के बारे में, तो इनकी पैदाइश 1996 ईस्वी को हुई है, याद रखिएगा, बिहार में, काको बिहार में, और वफ़ात 1984 ईस्वी को बिहार ही में हुई है। क़ाज़ी अब्दुल वदूद ने महमूद शीरानी की रिवायत को आगे बढ़ाया है और इन्होंने पटना से 2 रिसाला जारी किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि वो कौन सा रिसाला था। जी दोस्तों, तो याद रखिएगा, रिसाला मुअय्यर और रिसाला मुआसिर पटना से इन्होंने जारी किया था। और ये किसने कहा था कि क़ाज़ी अब्दुल वदूद को उर्दू में तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी कहना चाहिए? तो याद रखिएगा, रशीद हसन ख़ान ने कहा था क़ाज़ी अब्दुल वदूद को उर्दू में तहक़ीक़ का मुअल्लिम सानी कहना चाहिए। क़ाज़ी अब्दुल वदूद की कुछ तसानीफ़ हैं दोस्तों जिनसे अक्सर सवालात बनते हैं, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। आवारागर्द, जहान गालिब, सेहतमंद, गालिब बहैसियत मुहक़्क़िक़, ज़बान शनासी, अस्तर सुज़न, 2 किताब हैं। अस्तर सुज़न में पहला उम्दाए मुंतखबा यानी तज़किरा सुरूर, जिसे फ़ारूक़ी ने मुरतब किया है, और दूसरा शाद की कहानी पर तबसरा। इनका आयरुस्तान, ये इसमें 3 किताबें हैं। पहला दीवान फ़ायज़, दूसरा मुरक़्क़ा शोरा और तीसरा मिर्तक़ी हयात और शायरी पर तबसरा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।